السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ ہر انسان سے خطائیں ہوتی ہیں، اشتباہ ہو جاتا ہے، مسٹیک ہو جاتی ہے۔ ہر ایک اگر انتقام لینا شروع کر جائے تو دنیا انتقام گاہ بن جائے۔ لہٰذا اسلام نے سفارش کی ہے، اسلام نے تاکید کی ہے، اور وہ تاکید یہ کی ہے کہ تمہیں ایک دوسرے کو معاف کیا کرو، ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرو، انتقام کی طرف نہ لے جاؤ۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ معاف وہ شخص کرتا ہے کہ جس کے پاس انتقام کی طاقت ہوتی ہے۔ آپ کسی کے پاس طاقت ہی نہیں ہے انتقام کی تو ہم نے تو معاف کر دیا جناب، ہم نے تو معاف کر دیا۔ وہ آپ معافی آپ نے کرنا تو اور کیا کر سکتے تھے، اس کے لیے نہیں استعمال ہوتا۔ یعنی معاف کرنا اس وقت استعمال ہوتا ہے جب اس میں انتقام کی طاقت ہوتی ہے۔ اس کے لیے دو واقعے ہم آپ کو آج سنائیں گے۔ ایک واقعہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت یوسف کا ہے اور ان کے بھائیوں کا ہے۔ ان کے بھائیوں نے بڑی غلطی کی تھی۔ حضرت یوسف کے ساتھ انہوں نے حسد کیا، انہوں نے جالسی کی، انہوں نے انوائی کیا، انہوں نے بخل کیا، انہوں نے بے حد تک جرم کیا کہ نبی خدا کو انہوں نے کنویں میں پھینک دیا۔ نتیجہ آپ نے دیکھا کہ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوا۔ قرآن کی جو سورہ یوسف آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ جب حضرت یوسف کا تذکر آتا ہے تو وہ سارے باہر کیف جو ہے نا عزیز مصر انہیں لے گئے اور خرید کے لے گئے، وہاں پہ ان کے ہاں ٹھہرے۔ اس کے بعد جو ہے نا اللہ نے حالات کو بدلا، دن کے دہاروں کو بدل دیا۔ دن کے دہاروں کو نہیں بدلا بلکہ دل کے دہاروں کو اس نے بدل دیا، اور یہ بن گئے عزیز مصر۔ مصر کی حکومت اب ان کے پاس ہے۔ مصر کی جب حکومت ان کے پاس آئی، چاروں طرف سے قحط سالی، لیکن سٹریٹجی جو حضرت یوسف نے بنائی تھی کہ 7 سالوں کی کہ 7 سالوں میں جو قحط رہے گا، اور اس کے سلسلے میں انہوں نے ایک پوری بھرپور انداز کے ساتھ جو سٹریٹجی بنائی، اس میں ہر غریب سے غریب تر اچھی زندگی گزار رہا تھا۔ یہ بات حقیقت ہے، اگر الہی حکومت ہو تو دنیا میں کوئی غریب نہیں رہے گا۔ یہ چیز اگر آپ نے دیکھنی ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دور میں دیکھیں۔ 4.5 سالہ دور آج بھی ترس رہی ہے دنیا اس دور کو، اور یہ دور آنے والا ہے جب ان کے بیٹے 12ویں لال ولایت کی جب حکومت آئے گی، اس وقت بھی یہی ہوگا۔ 4.5 سال جو حکومت ہے اس میں فرماتے ہیں کوئی شخص یہ بتائے کہ علی کے دور حکومت میں وہ بھوکا سو گیا ہو یا وہ برہنہ ہو، بتاؤ ذرا۔ یہ امیر المومنین کی حکومت ہے۔ یہاں آپ ٹاؤن میں چلے جائیں، بڑے بڑے ملکوں کے ڈاؤن ٹاؤن میں چلے جائیں، ان کے ہاں مرکز میں چلے جائیں، وہاں پہ لکھے ہوتے ہیں، بعض نے تو بورڈ، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں یورپ میں نے امریکہ میں دیکھا، کینیڈا میں دیکھا، مختلف ممالک میں دیکھا، کتنے لوگ ہیں کہ جو سردیوں کی وجہ سے خود یورپ یا ادھر جو ہے نا مغرب میں مر جاتے ہیں باہر، جنہوں نے ایک پلے کارڈ سے جو ہے لگائی ہوئی ہے اور انہوں نے ان پہ لکھا ہوتا ہے ہوم لیس۔ یہ امیر المومنین کی حکومت ہے، جس میں بتاؤ کوئی بتا دو۔ ان چھوٹے چھوٹے جزیروں کی بات نہیں کر رہے ہیں، 23 ممالک جو آج ہیں عربوں کے ہیں، ان کی بات کر رہے ہیں۔ ساری ایک گورنمنٹ ہوا کرتی تھی۔ فرمایا کوئی بتا دے شخص، الہی حکومت یہی ہوتا۔ حضرت یوسف انہوں نے جو سٹریٹجی بنائی، اس اکنامکلی جو انہوں نے سٹریٹجی، اس میں کیا ہے، ایک خواب کی تعبیر بتائی، اس طرح ہے کہ یہ 7 سال اچھے ہیں، 7 سال میں جو ہے جمع کرو، اگلے 7 سال جو ہوں گے
وہ 7 سال جو ہے نا قحط کے ہوں گے. لہٰذا اگر اب آپ اس کو صحیح اسٹریٹجی کے تحت اس کو سیو کر لیں گے، اپنے ارزاق کو، اپنے اناج کو، اپنی اجناس کو، تو یہ آئندہ جو 7 سال ہے اس کے لیے کام آئیں گے. پورا مصر اور اطراف اور سارے کیا ہیں، قحط شروع ہو گیا. صرف اگر دانے ہیں موجود ہیں تو عزیز مصر کے پاس ہے. حضرت یوسف کے بھائی پہلی دفعہ آئے، اناج لے کر چلے گئے. دوسری دفعہ آئے، تیسری دفعہ بنیامین کو جو ہے نا روکا ایک بہانے کے تحت. اس کے بعد پورا واقعہ آپ نے سنا، میں سارے کو ختم کیا واقعے کو. تیسری مرتبہ جب یہ لوگ آئے، کون؟ بھائی. کس کے بھائی؟ حضرت یوسف کے بھائی. وہ بھائی کہ جنہوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں پھینکا ہے. جسے وہ بچائے اسے کون مار سکتا ہے؟ جسے وہ زندہ رکھے اس کی جان کون لے سکتا ہے؟ اب کہتے ہیں کہ جب تیسری مرتبہ آئے نا تو انہوں نے جو اس طرح پکچرائز کیا اس کو، جہاں سے وہ گزرے کوریڈور سے جب گزرتے ہیں تب وہی کنواں، ایک آدمی کو دبوچ کے پھینک رہے ہیں، انہی کی شکلیں، انہی کی صورت، کس طرح جو ہے نا پھر وہ بناتے ہیں کہ بھیڑیے کا جو ہے نا وہ تصویر، پھر بھیڑ کی، پھر وہ خون جو بناتے ہیں، یہ ساری جو جتنا وہ انہوں نے کیا تھا وہ ساری کی ساری جو تصویریں جب یک دم کوریڈور سے جب بھی داخل ہوتے ہیں اس طرح، تو وہ سارے کا سارا انہیں اپنا منظر یاد آتا ہے کہ ہاں یہ تو سارا وہی چیز ہے جو ہم نے کی تھی. ہر ایک کو اپنے دل میں وہ جو ایک گلٹی جو فیل کرتا ہے، سارے گلٹی فیل کر رہے ہیں، سارے اپنے جرم کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے یہ سارا جرم کیا. کنویں میں پھینکنا، کنویں کو پاس لے کے جانا، پھر اس کے بعد جو ہے نا بے دامن کذب جھوٹا خون لگانا، پھر حضرت یعقوب کی وہ فریادیں، یہ ساری جب انہوں نے دیکھی تو انہیں یاد تو آ گیا، یاد انہیں ساری باتیں آ گئیں کہ بات جو ہے نا وہ یہ وہی تھی. اس کے بعد کیا کیا؟ انہوں نے دیکھا اور ان جملہ کہا، قالو انک لانت یوسف، آپ ہی یوسف ہیں، آپ ہی یوسف ہیں. انا یوسف، میں یوسف، اور یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. یہ بات ہے، میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے بنیامین. خدا نے مجھ پہ کیا کیا ہے؟ من اللہ، خدا نے مجھ پہ احسان کیا ہے. خدا نے کیا احسان کیا؟ بے شک جو شخص تقوی الہی کو اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری کو رکھتا ہے، جس کی اپنے نفس پر حکومت ہوا کرتی ہے، اور وَيَصْبِرْ، اور وہ صبر سے کام لیتا ہے، صبر اور استقامت، حوصلے سے کام لیتا ہے. کیا ہوتا ہے پھر؟ تو خدا جو ہے نا کسی کی نیکی کو، اس کے احسان کرنے کو، ایسے محسنین کے اجر کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا ہے. مجھے اللہ نے، میں نے صبر کیا، میں نے تقوی الہی کو اختیار کیا، میں نے دنیا کی شہوات کی طرف نہیں گیا، دنیا کے انس آلودگی کی طرف نہیں گیا. میں نے صبر و تحمل سے اپنے اللہ سبحانہ و تعالی کی حکومت اور ولایت میں رہ کر اپنے نفس پہ میں نے حکومت کی ہے. اور اللہ کسی حسن عمل والوں کو اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے. جب یہ بات ہوئی، نقشہ پورا ان کے ذہن میں تھا، سارے کے سارے جتنا جو کہ پکچرائز اس قسم کا کیا گیا تھا کہ ساری کی ساری باتیں ان کے ذہن میں تھی. حضرت یوسف نے فرمایا کہ وہ جو تم لوگوں نے خطا کی ہے، خطائیں کی ہیں، یاد علی پوچھا آپ یہ بتاؤ کہ ہم تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں؟ عزیز مصر ہیں، حکومت ان کے پاس ہے، جتنا مرضی، جو ظاہر ہے کہ حکومت جب ان کے پاس ہے تو یہ تو بیچارے دانے لینے کے لیے آئے تھے، اناج لینے کے لیے آئے تھے.
اپنے آپ کو غذا کی فراہمی کے لیے وہاں پہ آئے تھے، مانگت بن کے آئے تھے کہ ان کے پاس حضرت یوسف کے پاس بھائی ہیں، حضرت یوسف نے کیا کیا جائے آپ بتاؤ، تمہارے ساتھ ہم کیا کریں ابھی تمہارے ساتھ؟ ان کو ہم خطا کار ہیں، بالکل جو آپ کو سزا دینا چاہیں تو سزا دے سکتے ہیں، معاف کرنا چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں، It's really up to you. کیا کرنا، سزا دینی ہے تو ہم یہاں پہ آ گئے، معاف کرنا تو آپ، حکومت ابھی آپ کی ہے، آپ حکمران ہیں، عزیز مصر ہیں، ہم مصر کے والی اور وارث ہیں، جو مرضی ہے، چاہیں تو معاف کریں چاہیں تو سزا دیں۔ کیا خوبصورت اللہ کے جو بندے ہوا کرتے ہیں، بندگان پروردگار جو ہوا کرتے ہیں، ان کے اگر آپ جملات کو سنیں اور اس کے بعد کیف کریں کہ کیا اسلام نے ہمیں کیا خوبیاں دی ہیں، کیا خصلتیں دی ہیں، کیا ادائیں دی ہیں۔ فرمایا لا تثریب علیکم الیوم، آج کوئی بات نہیں، تم آ گئے ہو، کوئی بات نہیں، کسی چیز کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ لا تثریب علیکم الیوم، آج کے دن کسی چیز کا کوئی الزام نہیں ہے، معاف کیا ہے ہم نے تمہیں۔ تم ذہن ہی میں نہ لاؤ کہ بڑے لوگ اس طرح کرتے ہیں، یہ جو انتقام ہے چھوٹے لوگوں کا کام ہوتا ہے، بڑے لوگ نہیں کرتے۔ بڑے لوگ ہمیشہ کیا ہوتے ہیں، لا تثریب علیکم الیوم، آج کے دن تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، ہم تم پہ کیا الزام لگائیں، چھوڑو ان باتوں کو، چھوڑ دو۔ اس طرح بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، ان سے کہنے یار معاف کرو، وہ کہتے ہیں اللہ آپ کو معاف کرے، کیا بات کر دی آپ نے، اللہ آپ کو معاف کرے۔ یہی چیز حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کی ہے۔ یاد رکھنا ہمیشہ، انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہوا کرتے ہیں، مومن بھائی دوسرے مومن کو معاف کیا کرتا ہے۔ فرمایا لا تثریب علیکم الیوم، آج کے دن کوئی پرواہ نہیں، ڈونٹ وری، آج تمہیں کس چیز کی وری ہے، آج تمہیں کس چیز کی پریشانی، نو، forget it، چھوڑ دو ان چیزوں کو۔ کیا کہتے ہیں ہم تم سے انتقام لیں گے، ہم تمہیں سزا دیں گے، نہیں، یہ کیسے ہوتا ہے؟ لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ نے تمہیں معاف کیا ہے، وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا پروردگار۔ کتنی بڑی جو ہے نا عظمت ان ہمارے معصومین علیہ السلام کی ہے۔ اللہ نے کیا نمائندے دیے، اللہ ہارے کو تھوڑا نمائندہ بناتا ہے، یعنی ہر خوبصورت کو یوسف بن جائے گا رہتا ہے۔ جو جمال باطنی حضرت یوسف میں تھا، ان کے ظاہری جمال سے کہیں زیادہ ہے۔ اللہ تثریب علیکم الیوم، چھوڑو کوئی بات نہیں، وہ بات بھول جاؤ، وہ بات بھول جاؤ، چھوڑو وہ پرانا جو کچھ ہو گیا، اس قضیے کے اوپر مٹی ڈالو، کچھ نہیں ہو جائے۔ یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں جو ہے نا وہ معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ ارحم الراحمین۔ یہ سورہ یوسف ہے، آیت نمبر 92۔ یعنی کیا ہے کہ حضرت یوسف کیا تھے؟ عزیز مصر ہونے کے عنوان سے وہ طاقت رکھتے تھے۔ کون سی طاقت؟ انتقام کی طاقت رکھتے تھے، ریونج کی طاقت رکھتے تھے۔ شاید ان سب کو سزا دیتے، ان سب کو سزا دی جائے، لائن میں کھڑا کر دو، لائن اپ کر کے ان کو سب کو سزا کر دو۔ نہیں، سزا نہیں، جاتے ہیں تحفے تحائف دیتے ہیں، جاتے ہیں اناج دیتے ہیں، جاتے ہیں کہتے بابا کو بھی ساتھ لے کے جانا ہے، سارے بہت بڑی عظمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ میں یہاں پہ ایک چیز اپنے بچے جو ہیں نا ان کے لیے بھی کہتا چلوں، جوانوں کے لیے کہتا چلوں، حضرت یوسف کو اللہ نے بہت بڑی شان دی، خوبصورتی دی، جمال دیا، جمال ظاہر دیا، جمال باطن دیا، حکومت دی، عزیز مصر بنایا، صبر و تحمل جو کیا اللہ نے انہیں وہ شان دی اور صفات دی۔ کہتے ہیں جب بابا کو ساتھ لے کے آئے نا حضرت یعقوب کو، یہ سارے گئے بیٹے، سب نے بتایا ماشاءاللہ حضرت یوسف کے بارے میں، انہوں نے کہا کہ اس طرح کرو کہ انہوں نے جب بتایا نا، شکایت کی کہ بابا کی تو
آنکھیں ضعیف ہو گئی ہیں، اب نابینا ہو گئے ہیں، دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ فرمایا میری یہ قمیص لے جاؤ، قمیص میری لے جاؤ اور بابا کی آنکھوں پہ لگاؤ۔ فرتد بصیرا، قرآن ہے یہ، قرآن انشاءاللہ جو ہے نا ان کی بصارت واپس آ جائے گی، بصارت واپس۔ اس شہر میں، اس دیہات میں، اس ٹاؤن میں جو ہی داخل ہوئے بچے، کہا کہ میں یوسف کی خوشبو، فریگنس جو ہے نا یوسف کی، وہ بعض نے کہا کہ ہاں ان کا دماغ نعوذ باللہ جو ہے نا یہ ابھی بھی یوسف 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 لگائی رہتے ہیں، کچھ نہیں، یوسف گئے، ختم ہو گئے۔ یہ جب بچوں نے آ کر وہ قمیض دی، آنکھوں پہ لگائی، جس سے اللہ ولایت دیتا ہے، ولایت کے صدقے میں شفا انسان کو ملا کرتی ہے۔ یوسف کی خود نہیں، یوسف کی قمیص آئی ہے، قمیص ہے، قرآن نے کہا ہے نا قمیص، قمیص کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے۔ شرٹ، حضرت یوسف کی شرٹ آئی اور ان آنکھوں پہ مس کیا، انہیں آنکھیں مل گئیں۔ ہاں دیکھا نا، میں نہیں کہتا تھا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، یوسف مجھ پہ ولایت رکھتا ہے۔ اچھا، سارے ماشاءاللہ تھے، سب کو کہا کہ ٹھیک، کہا کہ بابا بلایا ہے سب کو، اچھا ٹھیک ہے، اس طرح کرو، اچھے کپڑے پہنو، اچھا، تاکہ وہاں پہ شریک بھی ہوں گے، لوگ ہوں گے، تمہارا لباس اچھا ہونا چاہیے، تم یوسف کے بھائی ہو۔ حضرت یعقوب نے انہیں بھائیوں کو تھوڑی سی کہا کہ تم اچھے طریقے سے جو ہے تیار ہو کے چلو، چونکہ لوگ تمہیں دیکھیں گے۔ ادھر سے ساری گورنمنٹ استقبال کے لیے، پورے پروٹوکول کے لیے، چونکہ حضرت یوسف کے بابا آ رہے ہیں، ملنے کے لیے آ رہے ہیں، بابا ملاقات کے لیے آ رہے ہیں، پورے حکومتی جتنی تشریفات ہیں، پروٹوکول ہیں، سب کے ساتھ پوری گویا گورنمنٹ ہل گئی، اور سارے کے سارے ان تشریفات میں، پروٹوکولوں میں شروع ہو گئی۔ یوسف کے بابا آ رہے ہیں ملنے کے لیے۔ جب یہ پہنچے جوانوں کے لیے، میں نے کہا تھا جوانوں کے لیے، حضرت یوسف تھوڑا سا تأمل کیا، اس اپنے سواری سے اترتی تھوڑی سی دیر ہو گئی، لمحہ دو لمحہ چند لمحات دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی، اترتے ہوئے بابا کو دیکھا، اور بابا کو دیکھنے کے بعد چند ثانیوں کا جو تأمل ہوا ہے، ایسے میں دیکھا بغل سے جو ہے نا نور، حضرت یوسف نے کہا کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا، یہ نور کیسا ہے؟ کہا یہ نور نبوت ہے، تیری اب نسل سے نبی نہیں آئے گا، چونکہ دیر کیوں لگا دی بابا کے استقبال میں، تم نے دیر لگا دی، تأمل کیا تم نے، چند ثانیے کا جو ہے نا، فیو سیکنڈز، جو تاخیر ہوئی، ڈیلے ہوئی، جو فیو سیکنڈز، نو چانس۔ یہاں ہماری یہاں پہ ہائی افیشل جو تھے ان کے ساتھ ایک میٹنگ ہو رہی تھی، کوئی مسائل تھے، تو کسی جرم کے بارے میں یہاں پہ جو ہے نا، چونکہ اپنی ہماری کمیونٹی میں تھا تو ہمیں بھی اس میں انوالو کیے گیا تاکہ اس مسئلے کو سورٹ آؤٹ کیا جائے۔ تو ہم نے اس سے پوچھا کہ اگر یہی جرم تمہارے ہاں، کہا کہ مجھے تو 10 برابر سزا ملے اگر یہی مجھ سے اگر ہو جائے، خطا ہو جائے، وہ خطا کو اتنی بڑی نہیں تھی، کہا 10 برابر جو ہے نا مجھے سزا دیجیے۔ چند سیکنڈ کے لیے ڈیلے اور رسپیکٹ کے لیے اپنی سواری سے نہ اترنا، کہا یہ نور کہاں غائب، وہ نور کہاں، فرمایا نہیں، اب تمہارے ہاں سے جو ہے نا وہ ابھی نبی نہیں، تمہارے ہاں سے نہیں آئے گا، سلسلہ نبوت تمہارے ہاں سے رک گیا ہے۔ کیوں ڈیلے کیا ہے باپ کی تعظیم میں؟ فیو سیکنڈز، کیوں؟ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ دیکھیں کیا بات کر رہا تھا کہ اسلام انسان کو کہتا ہے کہ تم معاف کر دو، درگزر کر دو، forgive and forget، اسلام کہتا ہے۔
لیکن forgiveness کب آتی ہے، انسان کب معاف کر سکتا ہے؟ جب انسان میں طاقت ہوتی ہے. طاقت نہیں ہے تو معاف کرنے کا مطلب نہیں ہوتا ہے. تو پھر معافی طاقت ہی نہیں ہے. معاف کرنے کی بات وہاں ہوتی ہے کہ جب انسان میں طاقت ہوتی ہے اور وہ پھر وہ معاف کرتا ہے. اسی طرح اگر آپ چلے جائیں مثلا ہجرت کے جو 8واں سال ہے، پیغمبر اسلام نے کیا کیا؟ مکہ کا جو ہے نا محاصرہ کر گیا. 8واں سال ہے. مسجد الحرام میں جو ہے نا داخل ہوئے آپ، سارے صحابی ہیں، آپ خود تشریف لے گئے اور حجر اسود کے پاس، وہ بلیک سٹون جو ہے وہاں پہ گئے، بوسہ دیا. اس کے بعد ایک زوردار طریقے سے جو ہے نا نعرہ لگایا کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا، باطل مٹ گیا. باطل اس کے بعد وہ جو فریضہ ہے بت شکنی کا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جو ہے نا سپورٹ کیا. سارے بتوں کو توڑ دیا گیا. اس کے بعد آئے ہاں مکہ والے ڈر گئے. یہ سارے جتنے ہیں، یہ ابو سفیان، یہ سارے، یہ پورا گروہ جو جتنا سارا تھا، یہ ڈر کی وجہ سے جو ہے نا وہ باہر کے جس طرح بھی تھا مسلمان اسی ٹائم پہ. وہاں پہ آپ کے ایک صحابی نے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی نے کہا کہ الیوم یوم الملحمہ، آج کے دن جو ہے نا وہ قتال کا دن ہے. ملحمہ، لحم گوشت کو کہتے ہیں. آج کے دن جو ہے نا گوشت اڑیں گے. ہاں جی، ادھر تلواریں، ادھر سے گوشت آئیں گے. فرمایا امیر المومنین کو فرمایا، حضور نے فرمایا اس سے علم لے لو، اس صحابی سے علم لے لو. کیا ہے؟ علمدار علی ابن ابی طالب، بت شکن علی ابن ابی طالب. فرمایا اس سے علم لے لو اور اعلان کرو میری طرف سے، الیوم یوم المرحمہ، today is the day of mercy, today is the day of kindness. آج کے دن جو ہے نا ملحمہ نہیں ہے، مرحمہ ہے، رحمت کا دن ہے. لحم اور یہ گوشت اڑیں گے، قتل ہوگا ادھر نہیں. اس کے بعد کیا ہے کہ باہر کے ہر طرف جب سزا آ رہی تھی، صدا آ رہی تھی، لا الہ الا اللہ وحدہ، وحدہ کی جو ہے نا وہ صدا آ رہی تھی، وحدہ، ٹرانسینڈنٹ یونٹی آف گاڈ. ہر طرف سے صدائیں جو ہے نا گونج رہی تھی. سارے یہ ڈر گئے تھے بیچارے. اور یہ فتح مکہ کی میں بات کر رہا ہوں. سارے، بعض نے تو توأن اور بعض نے کرہن اسلام جو ہے نا وہاں پہ قبول کیا. یہ ابو سفیان اور یہ سارے جتنے تھے ڈر گئے تھے بیچارے. اور بعض جو ڈرے ہوئے تھے تو مکہ والوں نے کہا کہ ماذا تقولون و ماذا تظنون، جی تم کیا کہتے ہو، تمہارا کیا خیال ہے، کیا ہونا چاہیے. اہل مکہ نے جب دیکھا نا، چونکہ وہ جانتے تھے سیرت طیبہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا منزل ہوگی تمہاری، کیا حالت ہوگی تمہاری، کیا عشر ہوگا ابھی تمہارا. انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے، ہم نیک تمنائیں لے کر آئے ہیں، ہم نیک ہی سوچ رہے ہیں. حضور نے جو ہے نا کیا خوبصورت ہو، حضور نے فرمایا آج میں تمہارے لیے وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا ہے، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. چاہتے سب کے جو ہے نا گردنیں اڑا دیتے. طاقت تھی مگر طاقت ہوتے ہوئے اس کو استعمال نہیں کیا، بلکہ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم،
انتم الطلقاء، جاؤ تم سارے کے سارے آزاد ہو. لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی خوف نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی خطر نہیں ہے. کوئی وری نہ کرو، آج کے دن ہم آئے ہیں، ہم تو رحمتیں تقسیم کرتے ہیں، ہم تو اللہ کی رحمات کے مظہر بن کے آئے ہیں. لہٰذا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی خوف میں نہ رہو، کسی خطر میں نہ رہو. بلکہ کیا ہے یہ چیز جو اسلام نے بتائی ہے، اسلام کے حقیقی نمونے اگر کسی نے دیکھنے ہیں تو اہل بیت علیہ السلام کے پاس آئے اور اسے صحیح معنوں میں سمجھ آتی ہے کہ اسلام دین ہے، دین احسان ہے، دین عفو ہے، دین درگزر ہے. درگزر سکھاتا ہے، انتقام نہیں. طاقت اللہ نے آپ کو دی ہے، آپ کو طاقت کا کفارہ یہ ہے، آپ کی طاقت کی زکوٰۃ یہ ہے، آپ کی طاقت کا صدقہ یہ ہے کہ تم دوسروں کو معاف کرو. پروردگار تو ہمیں یہ جو پاک فضیلتیں ہیں، معاف کرنے والی، درگزر کرنے والی، انتقام سے ہٹ کر بخشش والی جو ہے، یہ صفتیں تو یا اللہ تو ہمیں عنایت فرما. ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرما. پروردگار ہمارے جتنے مومنین مومنات پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جتنے مومنین مومنات مریض ہیں انہیں صحت یاب فرما. پروردگار بحق کے بیمار کربلا انہیں شفاء کامل اور عاجلہ نصیب فرما. ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. عالم اسلام کو سر بلند فرما، تکفیریوں کو نابود، ان کے شر کو ان کی اپنی طرف لوٹا. پروردگار وارث زمانہ قطب عالم امکان، مجھے اسپیشل جو ہے دعا کے لیے کہا گیا، آج مجھے یاد آ گیا ہے ہمارے بڑے بہت مخلص بریڈ فورڈ کے سی ذوالفقار حسین شاہ مرحوم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور انہوں نے ایک ڈونیشن کیا ہے حوضے کے سلسلے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قبول فرمائے. اور اللہ ہمارے مولا اور آقا امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے. اللہم عجل لولیک الفرج. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.